نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے۔ سبق نمبر 15۔ اس سبق میں ہم ڈسکس کریں گے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فعل امر اور فعل نہیں۔ اس امر اور نہیں کو انگلش میں اگر ہم دیکھیں تو انگلش میں امپیریٹیوز کہتے ہیں، امپیریٹیو سینٹنسز، جس میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے یا کسی کام سے روکا جاتا ہے۔ امر کسی کام کا حکم دینا، کسی کام کا حکم دینا، اور نہیں کیا ہے؟ کسی کام سے منع کرنا، یہ نہیں ہے۔ تو کسی کام کا حکم دیا جائے امر، اور کسی کام سے منع کیا جائے نہیں۔ علامت مضارع کی جگہ الف اور آخری حرف پر جزم لگانے سے امر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ علامت مضارع ہٹا دینی ہے اور ادھر الف لگا دینا ہے، اور آخر پہ پیش ہوتی ہے تو اس کو جزم سے بدل دیں گے تو امر بن جائے گا۔ جیسے تفعلوا، یہ مضارع مخاطب کا صیغہ ہے، واحد مذکر مخاطب۔ اب اس سے امر بنے گا۔ امر کے لیے ہم کیا کریں گے کہ تا کی جگہ حمزہ لگا دیں گے، یہ حمزہ لگا دیا اور یہ پیش جزم سے بدل دی تو یہ امر بن گیا۔ تفعلوا کا معنی تو کرتا ہے یا کرے گا، افعل تو کر، یہ امر کا صیغہ بن گیا۔ تو مضارع سے امر بنانے کا طریقہ علامت مضارع گرا دینی ہے اور الف لگا دینا ہے، اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں، اور آخر میں جزم لگا دیں گے۔ اگر پیش ہے جزم سے بدل دیں گے، اور اگر نون اعرابی ہے تو نون اعرابی گرا دیں گے تو امر بن جائے گا۔ تو فعل مضارع سے نہیں بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ شروع میں لا آ جائے گا اور آخر میں جزم لگا دیں گے۔ تو لا تفعلوا سے لا تفعل، گویا کہ لا تفعلوا پیش ہے تو یہ مضارع منفی ہے، اور جزم ہے تو یہ کیا ہے؟ امر نہیں کا صیغہ ہے۔ اتنا سا فرق ہے کہ آخر میں جزم ہوگا تو یہ لا نہیں ہے، آخر میں پیش ہوگا تو یہ لا نفی کی ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں کہ آخر میں اگر پیش تو یہ لا نفی کی ہے، یہ عمل نہیں کر رہی، اور اگر آخر میں جزم ہے تو یہ لا نہیں کی ہے، یہ بتا رہی کہ یہ نہیں کا صیغہ ہے۔ تو لا تفعلوا تو نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا، اور لا تفعل کا معنی کیا ہو جائے گا؟ تو مت کر، تو نہ کر۔ اب یہ مضارع کی گردانہ ہمارے سامنے، چونکہ امر کا تعلق زیادہ مخاطب کے صیغے کے ساتھ، ہم نے مخاطب کو ہی حکم دینا ہوتا ہے اور مخاطب کو ہی کسی کام سے روکنا ہوتا ہے، تو اس لیے مخاطب کے صیغے جو 6 ہیں، پہلے 3 مذکر کے صیغے اور دوسرے 3 مؤنث کے صیغے ہیں، اس کی گردان کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ مؤنث کے لیے بائیں ہاتھ سے اشارہ کر دیں گے اور مذکر کے لیے دائیں ہاتھ سے اشارہ کر دیں گے۔ افعل، افعلا، افعلوا، افعلی، افعلا، افعلن۔ تو دیکھیں یہاں جزم آ گئی، پیش ختم ہوگی، اور یہاں نون تھا ان 2 صیغوں میں، بلکہ یہ 4 صیغوں میں نون تھا، نون اعرابی، یہ نون گر گیا، اور جمع مؤنث کا نون یہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے، یہ گرتا نہیں ہے، تو لہٰذا یہ اپنی حالت پر قائم رہا۔ تو شروع میں علامت مضارع ہٹا کر ہم نے حمزہ لگا دیا ہے۔ اب آتے ہیں نہیں کے صیغے کی گردان کی طرف۔ نہیں میں ہم نے شروع میں لا ہے اور آخر میں جزم لگا دی ہے۔ ان 4 صیغوں میں نون اعرابی گر گیا، اور یہ جمع مؤنث کا جو نون ہوتا ہے یہ مبنی ہوتا ہے، یہ گرتا نہیں ہے جی۔ تو یہ جو جزم ہے یہ اس لا کی وجہ سے، لا عاملہ ہے، یہاں لا نہیں عمل کر رہی ہے۔ اس کی گردان کر لیتے ہیں نہیں کی۔ لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلوا، لا تفعلی، لا تفعلا، لا تفعلن۔ تو افعال کا معنی کیا ہے؟ کرو آپ ایک مرد، اور لا تفعل کا معنی مت کرو آپ ایک مرد۔ تو گردان ترجمے کی بھی آپ نے کر لینی ہے تاکہ پکا کام ہو جائے۔ اب ہم نے ضرب باب سے امر اور نہیں کی گردان کر لیں گے، پھر ناصرہ سے کر لیں گے، جو ہم نے 4 ابواب پڑھے ہیں ان کی پریکٹس امر اور نہیں کی ہو جائے گی، چونکہ جو بھی صیغہ آئے گا امر یا نہیں کا انہی کسی ایک وزن پر آئے گا جی۔ پہلے ضربہ سے، اضرب، اضربا، اضربوا، اضربی، اضربا، اضربنا، لا تضرب، لا تضربا، لا تضربوا، لا تضربی، لا تضربا، لا تضربنا جی۔ ترجمہ آپ کو بالکل پتہ ہوگا۔ اضربی کا معنی کیا ہے؟ مار تو ایک عورت،
لا تضربی مت مار تو ایک عورت، یہ 3 صیغے مؤنث کے اور اوپر 3 صیغے مذکر کے، اور یہ سارے کے سارے صیغے مخاطب کے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا امر اور نہیں کا تعلق مخاطب سے ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ ناصرہ سے انصر کی گردان کر لیں گے، انصر تو مدد کر، لا تنصر تو مدد مت کر، پوری گردان آپ نے رپیٹ کر لینی ہے۔ پھر تیسرا باب ہمارے سامنے ہے سامع، اسمع تو سن امر کا صیغہ، لا تسمع تو مت سن یہ نہیں کا صیغہ ہو گیا۔ اسی طرح پوری گردان یہ مذکر کے صیغے اور یہ مؤنث کے صیغے ہیں۔ سیم اسی طرح افتح تو کھول، لا تفتح تو مت کھول، یہ مکمل گردان آپ نے مذکر اور مؤنث نہیں اور امر کی کر لینی ہے۔ ہم مؤنث کی گردان نہیں کی گردان کر لیتے ہیں مذکر اور مؤنث کی۔ لا تفتح، لا تفتحا، لا تفتحو، لا تفتحی، لا تفتحا، لا تفتحنا، یہاں غلطی ہوگی لکھنے میں، لا تفتحنا، تو لا تفتحا کا معنی کیا ہو جائے گا؟ تو دونوں عورتیں مت کھولو، افتحا تم دونوں عورتیں کھولو، یہاں امر اور یہاں نہیں۔ آگے ہم نے اس کے ساتھ ہم نے صیغہ استعمال کر لینے ہیں ضمائر متصلہ مذکر کے لیے اور یہ مؤنث کے لیے۔ سیم اسی طرح پھر یہ نہیں کے ساتھ آپ نے ضمائر متصلہ استعمال کر لینی ہے، مذکر کے اور ضمائر متصلہ مؤنث کی۔ ان میں سے ایک گردان کر لیتے ہیں، یہ والی مؤنث والی کر لیتے ہیں امر کے ساتھ۔ اضربھا، اضربہما، اضربہن، یہاں جو اشارہ ہوگا وہ ضمیر کے اعتبار سے ہوگا، امر کے صیغے کے اعتبار سے اشارہ نہیں کر رہے، ضمیر کے اعتبار سے۔ اضربھا، اضربہما، اضربہن، اضربکی، اضربکما، اضربکن، اضربنی، اضربنا، تو اضربنی کا معنی کیا ہو جائے گا؟ مجھے تو مار، مجھے تو مار مجھے۔ لا تضربنی تو مت مار مجھے۔ اب دوسرا باب ہمارے سامنے ناصرہ ہے، اس کے ساتھ ضمائر متصلہ کی گردان آپ رپیٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ مذکر اور مؤنث کی ضمائر متصلہ کے ساتھ امر کے صیغے ہیں یہ، اور یہ نہیں کے صیغے ضمائر متصلہ کی پریکٹس آپ مکمل اس باب کو بھی دہرا لیں گے۔ یہ تیسرا باب اسمع، اس کے ساتھ ہم نے ضمائر متصلہ لگا دی ہیں، تو آپ نے ان کو بھی آپ نے پریکٹس کر لینی، کیونکہ قرآن میں انہی شکلوں میں کسی ایک شکل میں آتا ہے، تو یہ پوری گردان آپ نے ضمائر متصلہ کی رپیٹ کر لینی ہے۔ یہ امر کے صیغے ہیں اور یہ 2 نہیں کے صیغے ہیں مذکر اور مؤنث ضمائر کے ساتھ۔ اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا جو باب ہے فاتحہ، اس باب میں آپ نے امر کے صیغے کے ساتھ ضمائر متصلہ مذکر مؤنث، پھر نہیں کے صیغے کے ساتھ ضمائر متصلہ مذکر اور مؤنث کی گردان رپیٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں ہم ایک رپیٹ کر لیتے ہیں، یہ والی کر لیتے ہیں، چلو مذکر کی کر لیتے ہیں۔ افتحو، افتحہما، افتحہم، افتحکا، افتحکما، افتحکم، افتحنی، افتحنا، تو آپ نے پوری گردان ویڈیو پاز کرتے ہوئے تمام گردانیں رپیٹ کر لینی ہیں، اور کسی ایک گردان کا ترجمہ بھی آپ رپیٹ کر لیں گے۔ تو اگر افتحہما ہو تو کھول ان دونوں کو، ٹھیک ہے، مذکر، اور لا تفتحہما ہو تو مت کھول ان دونوں کو، ٹھیک ہے؟ اس طرح ترجمہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جی، چند مشہور قرآنی آیات، امر اور نہیں کو ہم نے پہچاننا ہے، اور ترجمے کے ساتھ عبرت و نصیحت اخذ کرنے کی کوشش کرنی ہے، ترجمہ بھی آ جائے اور ساتھ ساتھ ہمیں عبرت اور نصیحت بھی حاصل ہو جائے، کیونکہ قرآن سارا کا سارا ھدی للمتقین۔ چند اہم قرآنی امر، جی آیات دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، دیکھیں امر کا صیغہ ہے باب ضربہ سے، صابروا امر کا صیغہ ہے، رابطوا امر کا صیغہ ہے، صبر کرو، صبر کی تلقین کرو، اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمع رہو، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں امر کے صیغے مستعمل ہوئے ہیں۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور ڈرتے رہو امر کا صیغہ ہے، اور تم ڈرتے رہو، جمع مذکر مخاطب، اللہ سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، قائم کرو نماز اور دیتے رہو، دونوں امر کے صیغے، قائم کرو امر کا صیغہ،
دو امر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ، ورکعو امر کا صیغہ ہے، اور جھکو جھکنے والوں کے ساتھ۔ چند اہم قرآنی نہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں اور مکمل اس کی پریکٹس پارٹ 2 میں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يسخر قوم من قوم ولا تلمزوا انفسکم۔ لا یسخر نہیں کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، شروع میں لا ہے اور آخر میں جزم بتا رہی کہ یہ نہیں ہے۔ اس طرح لا تلمزو نون کا گرا ہونا یہ بتا رہا کہ یہ لائے نہیں ہے۔ لا تلمزو تانا نہ دو، لا یسخر مذاق نہ اڑاؤ، نہیں۔ قوم من قوم کوئی قوم کسی قوم کا، ولا تلمزو اور تانا نہ دو اپنے آپ کو۔ تو نہیں غائب کا صیغہ آ جائے تو استاد صاحب پہلے نہیں حاضر میں تبدیل کر کے پڑھوائیں۔ نہیں غائب کا اشارہ مضارع غائب کی اشارے کی طرح ہوگا۔ یہ چونکہ نہیں غائب کا صیغہ ہے تو اگر ہم اس کو پہلے مخاطب کے ساتھ کر لیتے ہیں، لا تسخر تو مت مذاق اڑا، اب علامت مضارع تا مخاطب کے لیے آپ یا لگا دیا ہم نے، تو لا یسخر یہ مذکر غائب کا ہو گیا امر، لا یسخر چاہیے کہ مذاق نہ اڑائے، تو اس کا اشارہ اسی طرح ہی ہو جائے گا جیسے غائب کا ہوتا ہے لا یسخر۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ اور نہ پکارو برے القاب سے، تو یہ کیا ہے؟ لا تنابزوا نہیں کا صیغہ ہے، آخر سے نون کا گرا ہونا یہ بتا رہا کہ لائے نہیں ہے، نہ پکارو۔ وَلَا تَجَسَّسُوا سین کنڈیشن ہے، نون گرا ہوا ہے تو لائے نہیں، نہ جاسوسی کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ جزم لگی ہوئی ہے اور شروع میں لا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ لا نہیں ہے کیونکہ مضارع میں پیش ہوتی ہے۔ نہ غیبت کرے، بعضکم بعضا تم میں سے کچھ دوسروں کی۔ تو یہ نہیں کسی کو پریکٹس معمولی سی ہے اور مکمل انشاءاللہ پریکٹس پارٹ 2 میں کرتے ہیں۔ تب تک اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ کوشش کیجئے گردانے اور پریکٹس زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ہمیں یہ چیزیں آسانی سے پھر کور ہوتی چلی جائیں۔ بارک اللہ فیکم۔